بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت جو اب ہم میں نہیں رہا، جب تک زندہ تھا اس کی زندگی تنازعات کی زد میں رہی۔ اس کی زندگی میں لاابالی پن دکھائی دیتا تھا، دوستی کرتا تو حدیں کراس کر جاتا، لیکن جب دشمنی پر اترتا تو ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا جن کا تصور کرنا بھی محال ہوتا۔ اچھا بلا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بشرا بیگم ایک پڑھی لکھی، انتہائی سمجھدار، سلیقہ شعر اور باپردہ عورت تھی۔ بشرا بیوی سے اسے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کی تھی۔ پھر اس کی رمضان ٹرانسمیشن عالم آن لائن میں کام کرنے والی ایک خوبرو دوشیزہ طوبہ سے اس نے دوسری شادی کر لی، اور اس دوسری شادی کی وجہ سے وہ پہلی بیوی سے دور ہو گیا، اور بعد میں اس کی بیوی نے اس سے خلا لے لی۔ طوبہ سے اس کا رشتہ بمشکل 1.5 سال چلا، اور پھر طوبہ نے بھی اس سے باوجود خلا لے لی، اور تیسری شادی اس کی ایک عام سی دیہاتی لڑکی دانیہ شاہ سے ہوئی جو عمر میں اس سے تقریباً 3 گنا چھوٹی تھی۔ یہ شادی بمشکل 3 ماہ چلی، اور بعد میں دانیہ شاہ نے اس سے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس دوران اس لڑکی نے عامر لیاقت کی انتہائی نازیبا ویڈیوز سوشل میڈیا پر لیک کر دی، جس کے بعد پورے پاکستان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پر ہر طرف سے تنقید ہونے لگی، اور اس تنقید اور اس کی نازیبا ویڈیوز جو شیئر ہوئی تھیں، اس سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ سوشل لائف سے کنارہ کش ہو گیا۔ پھر اچانک اس کی موت کی اطلاع ملی، باوجود کہ پاکستانیوں کا ایک بڑا طبقہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے نالاں رہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی اس ناگہانی موت پر اس کے لیے ہر طرف سے دعائیں کی جانے لگی۔ جنہیں لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسے موت کو گلے لگانا پڑا، پھر جا کر پاکستانیوں کے دل میں اس کے لیے رحم کے جذبات پروان چڑھنا شروع ہوئے۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت ایک مجموعہ ازداد تھا۔ ایک وقت میں وہ نعت خواں بھی کہلاتا تھا، ساتھ میں وہ اینکر بھی تھا، ایک اچھا اینکر بھی تھا، انٹرٹینر بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک اسلامی اسکالر بھی تھا۔ اگر کسی بھی موضوع پر بات کرتا تو اسی موضوع کا ایکسپرٹ معلوم ہوتا۔ جہاں میوزک کی باریکیوں کو جانتا تھا، وہیں جب اسلام پر بات کرتا تو بندہ سن کر متعجب ہوتا کہ ایک ہی شخص ہے اور اتنے موضوعات پر اسے کیسے دسترس حاصل ہے۔ اور ایسا انٹرٹینر تھا کہ گھنٹوں بات کرتا، لیکن کوئی بھی شخص اس کی باتوں پر اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہی۔ کبھی جیو کے میر شکیل الرحمان کے گن گاتا، اور اگلے ہی دن اسی میر شکیل الرحمان بارے ایسی گفتگو کرتا کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کیا یہ وہی عامر لیاقت ہے جو کل اس کی تاریخ میں رتب اللسان تھا۔ ایسا ہی اس نے عمران خان بارے کیا، جب پی ٹی آئی میں آیا اور کہا کہ اب میرا جینا مرنا خان کے ساتھ ہے، اور خون کے آخری قطرے تک وفاداری نبھاؤں گا، لیکن پھر جب خلاف ہوا تو ایسی ایسی باتیں کہہ گیا کہ بندہ جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے، اس سے کترانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بالکل اپنا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگ اس کے معاملے میں انتہائی محتاط ہو گئے تھے، اور اس سے دوستی کرنے میں کافی محتاط ہو گئے تھے۔ اور میرے خیال میں آخری عمر میں اس کا ڈپریشن میں چلے جانے کی ایک بڑی وجہ لوگوں کی اس پر بے اعتباری تھی، کیونکہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں دوست احباب اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس میں جینے کی تمنا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ اولاد سے بھی دور ہو چکا تھا، اپنی پہلی وفادار بیوی کو چھوڑ چکا تھا، دوسری بیوی بھی جا چکی تھی، اور تیسری بیوی نے تو جاتے ہوئے اس کی تنہائی کے وقت کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی۔ تو یہ وقت اس کے لیے انتہائی کربناک تھا۔ اس کربناک اور تنہائی کے وقت اس کے پاس کوئی اچھا دوست نہیں تھا جو اس کا حوصلہ بڑھاتا، اور بالآخر اسی ڈپریشن میں یہ بیچارہ اپنوں کی دوری کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بندے پر جب لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے تو زندگی کی مشکلات تب شروع ہوتی ہیں۔ ناظرین، زندگی کی ان تمام کوتاہیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ خوددار اور بہادر انسان تھا۔ جو بات کہنی ہوتی وہ منہ پہ ہی کہہ ڈالتا۔ الطاف حسین کا خوف جب پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، کوئی اس کے موقف کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹی وی چینل والے اس سے ڈرتے تھے، اگر کوئی اختلاف کرنے کی جرت کرتا تو اس کی بوری بند لاش ہی ملتی تھی۔ ایسے وقت میں جب الطاف حسین نے قادیانیوں کے حق میں بات کی تو عامر لیاقت اس وقت وزیر تھا۔ اس نے اس وقت الطاف حسین کو للکارا، اس کو غلط کہا، نہ صرف اس کو توبہ کرنے اور معافی مانگنے کو کہا بلکہ اپنی وزارت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی اس نے چھوڑ دی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا جرت مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد کراچی میں اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ایسا کر گزرا اور ایک منافع بخش وزارت سے خود استعفیٰ دے دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔
اتنی محبت اور عقیدت کے موت کے خوف سے بھی آزاد ہو چکا تھا، جبکہ اسی پاکستان میں ہمارے مذہبی رہنما ایک وزارت کے لیے اپنا ایمان تک بیچنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ بے شک ڈاکٹر عامر لیاقت کی ساری زندگی تنازعات کا شکار رہی، لیکن اس کی زندگی کے کچھ اچھے پہلو بھی تھے، اور انہی اچھے پہلو میں سے سب سے اچھا پہلو وہ ایک سچا اور پکا عاشق رسول اور ختم نبوت کا مجاہد تھا، اور اسی ختم نبوت کی خاطر اس نے ایک منافع بخش وزارت کی قربانی بھی دے دی تھی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ رحم والا معاملہ فرماتے ہوئے اس سے بخشش کی چادر عنایت فرمائے گا۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔